السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجیے۔ اسی لیے جب عید کا موقع آتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا مہمانی کا دن ہے، تو اس دن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنی چاہیے۔ اسی لیے یہ تکبیرین ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیرات ہیں یہ خواتین اور مردوں پر اور بچوں پر پڑھنا واجب ہوتی ہیں۔ تو مرد اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے جاتے ہیں عیدگاہ تک، جبکہ خواتین آہستہ آواز میں اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان تکبیرات کا اہتمام بڑی عید کے دنوں میں بھی کرنا واجب ہے۔ سامعین محترم، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام حاصل کرنے کی رات، جس کو ہم عرف عام میں چاند رات کہتے ہیں۔ ایام معدودات ہونے کی وجہ سے یہ تیسرا اور آخری اشرا بھی مکمل ہونے کو ہے، اور رمضان کو الوداع کہنے کا وقت آ رہا ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اس رمضان کے فیوز اور برکات سے دامن بھرنے کا موقع ملا۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کتنے ایسے ہوں کہ جن کی قسمت میں اگلا رمضان ہو یا نہ ہو، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس برکت والے مہینے کی آخری چند گھڑیوں کو ضائع نہ کریں اور اپنے خالق و مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ ہم اس بات پہ اقرار کریں کہ اس بار بھی ہم نے رمضان اپنی اسی غفلت اور لاپرواہی میں گزار دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا موقع دیا تھا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور اس ماہ کو قیمتی بنا کر اپنی بخشش کروا لیتے، کیونکہ حدیث کے مطابق رمضان میں تو ہر رات یہ آواز آتی ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو بخش دوں گا، اور یہ آواز سارا مہینہ لگتی رہتی ہے، حتیٰ کہ طاق راتوں میں رحمت کی یہ برکھا اور زیادہ برسائی جاتی ہے، لیکن ہمارے کانوں پر جون تک نہ رینگی اور ہم خواب غفلت میں رہے۔ حالانکہ اتنی بڑی وعید وارد ہوئی ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کی زندگی میں رمضان جیسا بابرکت مہینہ آیا پھر بھی اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، ایسے ہی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، ایسے ہی جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایسا آپ نے کس وجہ سے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 قسم کی بد دعا کے الفاظ بولے اور اس پر میں نے آمین کہا۔ پہلی بار جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس نے غفلت کی وجہ سے
اپنی بخشش نہ کروائی تو میں نے کہا آمین۔ ایسے ہی جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں والدین میں سے دونوں تھے یا ایک تھا لیکن اس نے ان کی خدمت نہ کی اور جنت حاصل نہ کی تو میں نے کہا آمین۔ ایسے ہی جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو میں نے کہا آمین۔ سامعین محترم، یہاں تھوڑا سوچنے کی بات ہے کہ بد دعا کے یہ الفاظ بولنے والے جبریل امین اور اس پر آمین کہنے والے دونوں جہانوں کے سردار، اور وہ جگہ مسجد نبوی جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس جگہ پر ان بد دعا کے الفاظ بولے گئے اور اس پر آمین کہی گئی، تو کیا اس بد دعا کے رد ہونے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا شمار ایسے بد نصیبوں میں نہ فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ پورے رمضان کی ہر رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنی ہی تعداد میں رمضان کی آخری رات میں بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس رات کو چاند رات کا نام دے کر خوب شیطانی کاموں میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ احادیث میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام حاصل کرنے کی رات۔ کیونکہ سامعین محترم، جن لوگوں نے رمضان شریف عبادت میں گزارا، گویا ان کے لیے یہ رات اب اللہ تعالیٰ سے مزدوری حاصل کرنے کی یعنی انعام حاصل کرنے کی رات ہے۔ اس لیے یہ رات اس حوالے سے بہت قیمتی ہے کہ ہم اس رات میں بھی بیدار ہو کر، جاگ کر، اپنا نفس مار کر اپنے ان اعمال کی مقبولیت مانگ لیں، اور جو لوگ رمضان میں بھی غفلت میں رہے ان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ اللہ کے حضور معافی مانگ لیں۔ سامعین محترم، عیدین کی راتوں میں شب بیداری کا حکم کئی احادیث میں آیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کی نیت سے عبادت کی، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 راتیں زندہ رکھیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ اسی طرح عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات، جس کو ہم شب برات کا نام لیتے ہیں۔ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان شریف گزرنے کے 6 ماہ تک رو رو کر اللہ تعالیٰ سے رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کی قبولیت کی دعا مانگا کرتے تھے، کیونکہ سامعین، کوئی بھی عمل وہ چاہے دیکھنے میں کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا نخواستہ رب کے دربار میں شرف قبولیت نہ پا سکا تو سب بیکار ہے۔ اسی لیے فضالہ بن عبید رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں یہ جان لوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل قبول کر لیا ہے تو یہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے ہی اعمال قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ اگر دیکھنا ہو کہ کس کی رمضان شریف کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں تو تم اس کے رمضان کے بعد والے اعمال کو دیکھو، کیونکہ اگر وہ شخص رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پر اسی طرح لگا ہوا ہے جیسے رمضان کے مہینے میں تھا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرما لیا ہے۔
اور اگر خدا نخواستہ تم یہ دیکھو کہ جیسے ہی رمضان گزرا اور اس کے اعمال میں اچانک فرق آ گیا اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا شمار بھی ان لوگوں میں ہو گیا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی بد نصیب ایسے قیام کرنے والے ہیں جن کو سوائے رات جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو رمضان میں تو بڑھ چڑھ کر عبادت کرتے تھے اور رمضان کے بعد سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کے بارے میں اکثر فرمایا کرتے تھے، مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہے جو اپنے رب کو سوائے رمضان کے اور کسی مہینے میں نہیں پہچانتے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہے رمضان میں 4 قرآن پاک مکمل ہو گئے، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، 10 ہو گئے، اور باقی 11 مہینوں میں قرآن پاک کہاں رکھا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ قرآن پاک کے اوپر مٹی جم جاتی ہے۔ تو اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان سامعین جو قرآن ہے وہ رمضان کے مہینے میں پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ قرآن پورا سال پوری زندگی پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس لیے سامعین اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ وہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اس کیونکہ حقیقی عید سامعین محترم صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو ان باتوں کا خیال رکھے۔ نمبر 1، اپنا محاسبہ انسان کرتا رہے۔ میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے رمضان سے کس حد تک فائدہ اٹھایا ہے۔ کیا میں صحیح معنوں میں نمازی بن گئی ہوں؟ کیا میں صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی بن گئی ہوں؟ کیا میں نے اپنی زبان کا استعمال صحیح کیا ہے؟ کیا میری زبان کا استعمال صحیح ہو چکا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ کیا میں نے غیبت کرنی چھوڑ دی ہے؟ اگر اس جیسے اور چند ایک اور سوالات آپ کے ذہن میں آئیں اور ان کے جوابات پازیٹیو ہیں، یس میں ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ عید کا مقصد حاصل ہو گیا۔ کیونکہ مومن کے لیے تو ہر وہ دن عید کا ہوتا ہے جس میں وہ نافرمانی نہیں کرتا، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، بے شک عید تو اس شخص کی ہے جس کے روزوں کو قبول کر لیا گیا ہو اور جس کے قیام کو یعنی نمازوں کو منظور کر لیا گیا ہو۔ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُوصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيد، اور ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو وہ عید کا دن ہے۔ ایک شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے، لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيدُ، عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے نئے عمدہ لباس پہنے، انما العید لمن خاف بالوعید، بے شک عید تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے خوف اور اس کی پکڑ سے ڈر گئے۔ لیس العید لمن نصب القدور، عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشز بنائی، انما العید لمن سعد بالمقدور، بے شک عید تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے نیک بننے کی کوشش کی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں بنائے۔ سامعین دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے نیکی کرنا اور دوسرے ہوتا ہے نیکی کی حفاظت کرنا۔ نیکی کمانا کرنا بہت آسان، لیکن حفاظت کرنا بہت مشکل۔ ادھر نیکی کی، ادھر جھوٹ بولا، نیکی ضائع، ادھر نیکی کی، ادھر چغلی کی، نیکی ضائع، ادھر روزہ رکھا، ادھر نیکی کی، ادھر کسی کا دل دکھایا، نیکی ضائع۔ تو نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے بڑی مشکل سے۔ سامعین ہم نے روزے رکھے، ٹوٹے پھوٹے روزے، ٹوٹی پھوٹی عبادات، ٹوٹے پھوٹے قیام، اب ہم نے اس کی باقی مہینوں میں حفاظت کرنی ہے۔ تیسرا کام ہم نے اعمال صالحہ پر ہمیشگی کرنی ہے، یعنی میں نے اور آپ نے جو نیک عمل رمضان میں کیے اب وہی نیک عمل اگلے مہینوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرنے ہیں۔ چوتھا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ روٹھے ہوئے لوگوں کو منانا ہے۔ اگر کوئی آپ کا دوست، کوئی فرینڈ، کوئی آپ کی
رشتہ دار آپ سے ناراض ہے تو آج کی رات کل کے دن سارے شکوے ختم کر کے ان سے صلح کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور 5واں کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس طرح ہم رمضان میں غریبوں کی مدد کرتے رہے، انہیں راشن لے کر دیتے رہے، ان کی امداد کرتے رہے، ایسے ہی بعد میں بھی ان کی مدد کرتے رہیں۔ اور آخری کام کیا کرنا ہے؟ شوال کے 6 روزے رکھیں۔ سامعین محترم، شوال یہ جو ابھی شروع ہو چکا ہے، کل آج رات ہے، یعنی کل سے یکم شوال ہے، عید ہے، تو اس مہینے کے 6 روزے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے تو بڑی آسانی والا ایک عمل ہے کہ روزوں کی دیکھیں، ہماری عادت تو بنی ہوئی ہے، اگلے مہینے جو عید کے بعد ہم سب 6 روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے، جو ہم مانگتے ہیں، جو مانگتے آ رہے ہیں اللہ پاک وہ بھی قبول فرمائے۔ اللہم تقبل صیامنا، اللہم تقبل قیامنا، اللہم تقبل رکوعنا، اللہم تقبل سجودنا، اللہم تقبل دعانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین محترم، آپ کو میری طرف سے اور اس چینل کی طرف سے بہت بہت عید کی خوشیاں، بہت بہت مبارک ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔